یہ چند جو الفاظ آپ نے استعمال کیے صرف ان کے معنی بتا دیجیے گا. تمثیل کیسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے کسی بات کو بیان کیا پھر اس کے لیے کوئی مثال بیان کر دی. جیسے کہ سیدنا مسیح کو آپ دیکھیے کہ وہ مثالوں پر مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی بہت سی تمثیلات آئی ہیں. ان میں ایک بات کو مثال میں ڈھال کر مدعا کو واضح کیا جاتا ہے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ اللہ کی ہدایت پائی تھی کیسے اس کو اب برباد کر رہے ہو. تو آگے مثال دی کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر سود کاٹتی رہی اور اس سے پہلے کہ اس سے کوئی کام لیتی اس نے اس کو خود ہی تار تار کر کے بکھیر دیا. تو یہ تمثیل گویا پہلے جو بات بیان کی گئی ہے اس کو واضح کرتی ہے. تو اوپر اور نیچے کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوا؟ تمثیل سے پیدا ہوا. واضح ہو گیا. تعلیل کسے کہتے ہیں ہم سب؟ یعنی آپ نے ایک بات بیان کی پھر اس کی وجہ بیان کرنا شروع کر دی. یعنی آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ بات ہم نے کہی ہے اس لیے کہی ہے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ میں نے کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ الفاظ لائیں، بلکہ وہ باہمی ربط ذرا تدبر کریں گے تو خود معلوم ہو جائے گا کہ اوپر ایک بات کہی گئی تھی، اس کے نیچے در حقیقت اس کی حکمت واضح کی گئی ہے، اس کا سبب بیان کیا گیا ہے، اس کے پس منظر کو واضح کیا گیا ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اسے ایک لفظ تعلیل سے ادا کرتی ہے. ٹھیک. تاصیل کا کیا مطلب ہے ہم سے؟ یعنی آپ نے کچھ فروع بیان ہو رہی تھی ان کو آپ نے بیان کر دیا. بہت سے احکام تھے ان کو بیان کر دیے. سورہ بقرہ میں اس کی بڑی اچھی مثال ہے جہاں لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں تو وہاں پے در پے قرآن مجید نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے. لیکن جب آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اصل سے مربوط ہے. وہ اصل کیا ہے؟ وہ جہاد و قتال کا حکم ہے. وہ جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا یا انفاق کا حکم دیا گیا ہے تو وہ سارے سوال اس سے پیدا ہو گئے ہیں. اچھا. تو یہ گویا آپ نے فروع کو ان کی اصل سے متعلق کر دیا. اب یہ متعلق کرنے کا عمل جب ہو جائے گا تو پھر بات کہاں سے شروع ہوئی، سوالات کیوں آگے نقل ہونا شروع ہو گئے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا. ٹھیک. تکمیل کسے کہتے ہیں ہم سب؟ بات کرنا شروع کی تھی، اس بات کے کچھ مقدمات واضح کیے گئے تھے. اب آخر میں آ کے آپ نے ایک ایسی بات کہنا چاہیے کہ گویا ہر لحاظ سے بات مکمل ہو جائے، بات واضح ہو جائے اور اس کی تاکید بھی ہو جائے. تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک گفتگو کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں اور پھر آخر میں ایک تکمیلی پیراگراف لکھ دیتے ہیں جو گویا بات کو بالکل کنکلوڈ کر دیتا ہے. تو اس کو اس میں بیان کیا گیا. ٹھیک. تفریح کسے کہتے ہیں ہم سے؟ جسے پہلے تاصیل تھی اس کے مقابل میں تفریح ہے. یہاں مختلف احکام بیان ہوئے جو فروع کی حیثیت رکھتے تھے، اصل کی طرف رہنمائی ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایسا نہیں بلکہ آپ اصل کو بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر فروع نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اصل پہلے آ جاتی ہے، فروع بعد میں آ جاتی ہیں، کہیں فروع پہلے آ جاتی ہیں، اصل بعد میں آ جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کے دونوں پہلوؤں کو ان دو لفظوں سے ادا کرتی ہے. تنبیہ اور تقابل یہ بھی بیان کیجیے گا. قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، قانون بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد توجہ دلاتے ہیں، بس کہ خبردار کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یہ تنبیہ وہی اردو زبان کا لفظ ہے، کسی کو متنبہ کرنا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ میں بہت سی باتیں اپنی صفات کا حوالہ دے کر بیان کی ہیں، بلکہ صفات کا حوالہ اکثر و بیشتر تنبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک. اور تقابل؟ ایک بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو اگر غلطی کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے. اس کے تقابل میں اب قرآن بیان کرے گا کہ جو لوگ صحیح رویہ اختیار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو جہنم کا بھی وہاں ذکر آ جائے گا، اس کی تصویر آ جائے گی. اس کے تقابل میں کبھی جنت مختلف گروہ زیر بحث ہوں گے. جیسے کہ شروع میں آ گیا صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں ان کی ایک تصویر سامنے رکھی کہ انہوں نے یہ ایمان قبول کیا ہے، ان کے اندر اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ اس کے برخلاف، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پھر اس کے بھی مقابلے میں کہا کہ ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کھل کر سامنے نہیں آ رہے بلکہ منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں. تو یہ تقابل ہے ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، ایک صورتحال کا دوسری صورتحال سے. ٹھیک. یہ ہم بھی کرتے ہیں کلام میں، قرآن میں بھی اس کی بہت مثالیں. تشابہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی چیزیں ملتی جلتی ہیں. آپ نے ایک قوم کی مثال دی، آپ نے ایک دوسری قوم کی مثال دے دی. اس کو خود قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آخر میں کہا کہ تشابہت قلوبہم، یہ دیکھو ان کا رویہ بھی وہی تھا، ان کا رویہ بھی وہی ہے. تو بعض اوقات رویوں کو مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے،
لیکن یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں، یہ ساری گفتگو جس جو آپ فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر دنیا میں جو کتابوں کا سانچہ ہوتا ہے یا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ قرآن میں بعض اوقات وہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ دونوں باتوں کا تقابل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کس چیز کو کس کے مقابل میں یا کس چیز کو کس کے مشابہ ٹھہرا کر بات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، آخری دو چیزیں ہم سب، عود البدا اور استدراک، اس سے کیا مراد ہے؟ عود البدا کا مطلب یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع کی تھی خاتمے میں وہی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ توبہ ہے تو اس میں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اب تمہیں ایک بڑے قتال کے لیے نکلنا ہے، اس کے بعد مشرکین سے کیا کرنا ہے، اہل کتاب سے کیا کرنا ہے، منافقین سے کیا کرنا ہے، یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں جا کے سورہ کی یہ کہا کہ اب اٹھو اور جو یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب منکرین موجود ہیں ان کے خلاف اقدام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ گویا عود البدا ہے، یعنی وہ بات جو ابتدا سے کہی جا رہی تھی آخر میں آ کے اس کی پھر تاکید کر دی، گویا سورہ جہاں سے شروع ہوئی تھی آخر میں اسی مضمون پر آ کر ختم ہو گئی۔ تو اس کو عود البدا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ابتدا کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے۔ اور استدراک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات رہ گئی تھی، اب اس کو آگے کوئی استثناء بیان کرتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا۔ استدراک اردو زبان میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں آپ کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بات اس طرح ہے لیکن اگر وہ پہلو پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیا جائے گا۔ تو یہ استدراک بعض اوقات جملے میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لیکن کیا ہے، حرف استدراک ہے، بلکہ کیا ہے، حرف استدراک ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ آیات کے مجموعے میں آ جاتا ہے کہ ایک بات بیان کرتے ہوئے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اس پہلو کو ملحوظ رکھیے گا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ سب استدراک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چند مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کلام کا بھی آپ آخری احاطہ نہیں کر سکتے، اس میں دسیوں پہلو ہوتے ہیں، وہ سب دیکھنے چاہیے۔ مثال دے کر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو قرآن میں کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے وہ سمجھنے میں آسانی